میرے ملک کے شریف بیوروکریٹس، عجیب لگا نا سن کے۔ میرے سامنے وہ الفاظ ہیں جو آج سے برسوں پہلے پاکستان کے ایک بڑے اور مشہور بیوروکریٹ نے اپنی ڈائری میں لکھے تھے۔ سنیے اور پھر آج کے معاشرے کے ایک سیکشن آفیسر سے لے کر بڑے پولیس آفیسر اور پھر سیکرٹری کی زندگی اور لوگوں کے ساتھ ان کے برتاؤ پر نظر ڈالیے۔ پاکستان کا وہ مشہور بیوروکریٹ جس کا نام میں نہیں لینا چاہوں گا، وہ اپنی ڈائری میں لکھتا ہے، ایک دور افتادہ، پسماندہ اور سادہ ماحول سے نکل کر میں نے اپنے زمانے کی سب سے بڑی سول سروس کے مقابلے کے امتحان میں حصہ لیا اور اللہ نے مجھے کامیابی عطا فرمائی۔ سروس کے دوران میں نے کبھی اپنی پوسٹنگ یا ٹرانسفر کے لیے کسی قسم کی سفارش، کوشش یا خوشامد سے کام نہیں لیا۔ اس کے باوجود مجھے اچھے سے اچھا عہدہ نصیب ہوتا رہا۔ ان الفاظ کے کانوں میں پڑھنے کے بعد آپ سوچ تو رہے ہوں گے، کیا اس جیسے لوگ اس پاکستان میں تھے؟ کیا یہ ہمارا پاکستان تھا؟ جی ہاں، تو سنیے، یہ ہمارا پاکستان تھا، جہاں کسی دور افتادہ گاؤں سے اٹھ کر کوئی بھی بیوروکریٹ بن جاتا تھا، جہاں امیر اور غریب کے لیے کوئی الگ نظام تعلیم نہیں تھا، جہاں محنت لوگوں کو آگے لاتی تھی اور کوئی سفارش سے آگے نہیں آ سکتا تھا۔ اب آگے سنیے۔ ملازمت کے دوران میں نے دانستہ طور پر کسی کو نقصان نہیں پہنچایا۔ اپنی جائز تنخواہ کے علاوہ میں نے کبھی کسی حکومت سے مالی یا زرعی اراضی یا پلاٹ وغیرہ کی شکل میں کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ ایک بار سربراہ مملکت نے مجھے 8 مربع زمین کا انعام دینے کی پیشکش کی۔ جب میں نے اسے قبول نہ کیا تو انہوں نے کسی قدر ناراضگی سے اس کی وجہ پوچھی۔ میں نے انہیں یقین دلایا کہ انسان کو انجام کار 2-2.5 گز زمین کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ ہر کس و ناکس کو کہیں نہ کہیں تو مل ہی جاتی ہے۔ کیا آج کے پاکستان میں آپ سوچ سکتے ہیں کہ کوئی بیوروکریٹ 2 کمروں کے گھر میں رہتا ہو، اس کی تنخواہ صرف 1.5 لاکھ روپے اور وہ اسی سے بیوی بچوں کا پیٹ بھرتا ہو، اس کے پاس ایک سرکاری گاڑی ہو اور وہ صرف اسے آفس سے لانے اور لے جانے کے لیے استعمال کرتا ہو، اس کے پاس کوئی پلاٹ نہ ہو اور نہ ہی کوئی پراپرٹی ہو؟ پھر آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ کوئی اتنی محنت کر کے بیوروکریٹ کیوں بنتا ہے؟ کیا اس ملک کی خدمت کے لیے؟ ڈائری کے صفحات کہتے ہیں، ملازمت کے دوران میں نے اپنا کام ایمانداری اور بے خوفی سے کیا۔ اس کی پاداش میں مجھے 4 بار استعفیٰ دینے کی نوبت آئی۔ چوتھی بار بعد از خرابی بسیار منظور تو ہو گیا، لیکن میری پینشن اور پراویڈنٹ فنڈ غالباً سزا کے طور پر 3 برس تک روکے رہے۔ مجھے یہ تسلی ہے کہ مرزا اسد اللہ خان غالب جیسی عظیم ہستی کے ساتھ میری بس یہی ایک قدر مشترک ہے کہ دونوں کو اپنی اپنی پینشن کے حصول میں یکساں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ دیکھیے، گزرے پاکستان کا ایک بیوروکریٹ یہ بول رہا ہے، اس کے الفاظ سنیے۔ وہ خاصی تنگ دستی کا زمانہ تھا، لیکن خدا کا شکر ہے کہ کسی انسان کے سامنے دست سوال دراز کرنے کی نوبت نہیں آئی۔ میں خود کسی کا دشمن نہیں ہوں اور نہ کسی اور کو اپنا دشمن ہی سمجھتا ہوں۔ پہلی بات تو یقینی ہے، دوسری تخمینی۔ دوسروں کے دل کا احوال تو فقط اللہ ہی جانتا ہے۔ آپ بھی مسکرائیں، بھلا آج کا بیوروکریٹ تنگ دست کیسے ہو گیا؟ کچھ ہو بھی سکتے ہیں، ہمارا مقصد سب کو ایک جیسا ثابت کرنا نہیں ہے، لیکن ان جگہوں پر بیٹھے لوگ جہاں ان کے ہاتھ میں اختیارات ہوں، کیا تنگ دستی سے گزرتے ہوں گے؟ آپ نے کبھی کسی با اختیار افسر کو موٹر سائیکل پر سفر کرتے دیکھا؟ ڈائری بول رہی ہے کہ انسان کے درمیان باہمی تعلقات میں وقتاً فوقتاً رنجشیں، کدورتیں، نفرتیں اور تنازع پیدا ہونا تو ایک فطرتی امر ہے۔ میں ان کمزوریوں سے ہرگز مبرہ نہیں، لیکن میں نے رنجشوں، کدورتوں اور تنازعوں کو ہمیشہ عارضی اور دوستیوں اور محبتوں کو ہمیشہ دائمی رکھا ہے۔ ارے بھائی، یہاں رنجشیں تو قتل تک پہنچا دیتی ہیں۔ جو جتنا با اختیار ہے وہ اتنا ہی دوسرے کا استحصال کر رہا ہے۔ آپ بھی سوچ رہے ہوں گے، کیا یہ اسی پاکستان کا بیوروکریٹ تھا جس نے عروج دیکھا؟ جی ہاں، یہ اسی پاکستان کا بیوروکریٹ تھا جو چائنا کو قرض دیتا تھا، جس کی PIA دنیا کی نمبر 1 ایئر لائن تھی، جو فاسٹسٹ گروئنگ اکانومی تھی، اور اب ہمارا ملک کہاں کھڑا ہے؟ ذرا سوچئے۔ ڈائری پہ آگے بڑھتے ہوئے وہ لکھتے ہیں، خوش قسمتی سے مجھے ایسے دوستوں کی رفاقت نصیب ہوئی جن کا اپنا اپنا رنگ اور اپنی اپنی شخصیت ہے، مثلاً ابن انشا، ممتاز مفتی، بانو قدسیہ، اشفاق احمد، واصف علی واصف، جمیل الدین علی اور ایسے بہت سارے۔ یہ سب اپنے اپنے میدان کے منفرد شاہسوار ہیں۔ باہمی محبت، خلوص، احترام اور اعتماد کے علاوہ ہمارے درمیان اور کوئی خاص قدر مشترک یا مقصدیت نہیں۔ اس کے باوجود ہر زمانے میں ہمارے تعلقات میں نہ کوئی کجی آئی اور نہ ہی کوئی کمی پیدا ہوئی۔
یہ اس دور کے مشہور ادیب، شعراء اور افسانہ نگار تھے۔ اب ذرا سوچئے، آنکھیں بند کریں اور یہ سوچیں کہ آج کا بیوروکریٹ شعراء اور ادیبوں کے بیچ میں بیٹھا ہو اور کسی افسانہ نگار کے افسانے سن رہا ہو۔ بس اب آپ اپنی پھر آنکھیں کھول ہی لیجئے۔ اس بیوروکریٹ کی ڈائری کہتی ہے، میں نے دنیا بھر کے درجنوں سربراہان مملکت، وزرائے اعظم اور بادشاہوں کو کئی مرتبہ قریب سے دیکھا ہے، لیکن میں کسی سے مرعوب نہیں ہوا، اور نہ کسی میں مجھے وہ عظمت کا نشان نظر آیا جو جنگ شہر میں شہید روڈ کے فٹ پاتھ پر بیٹھے پھٹے پرانے جوتے گانٹنے والے موچی میں دکھائی دیتا تھا۔ ایک موچی عظیم لگا؟ ارے بھائی، آج کے سیکرٹری صاحب کی ایسے سوچتے ہوئے بھی توہین نہ ہو جائے۔ یہ تھا ہمارا وہ ماضی جو ہمیں عظیم بناتا تھا۔ اگر آج بھی ہمارا وہ ماضی ہمارے ساتھ ہوتا تو ہم FATF میں دھکے کھا رہے ہوتے۔ آج ہماری سٹیل مل سے لے کر PIA کیوں بند ہوتی؟ کہنے اور سوچنے کو تو بہت کچھ ہے، سوچئے گا ضرور۔ اور اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جانے سے پہلے سبسکرائب کر دیجیے۔ ملتے ہیں آپ کو ایک اور نئے ایپیسوڈ میں۔